صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وبه قال حدثنا الحسين بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رجلا من اليهود وقال له: يا امير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. ہمارے سامنے جو بات ذکر ہو رہی ہے وہ ایمان کی کمی اور پیشی کے تعلق سے، زیادتی اور نقصان کے تعلق سے. یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی 3 آیتوں کا کچھ حصہ جو ہے باب کے اندر شامل کر رہے ہیں. وزدناہم ہدی اور ایک آیت وازداد الذین آمنوا ایمانا، تیسری آیت الیوم اکملت لکم دینکم. ان 3 آیتوں کو باب میں شامل کر رہے ہیں. اس باب کے اندر 2 روایتیں آ رہی ہیں. ایک روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ایک روایت کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. یہاں جو ہے پہلی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں. ان کے جو ہے سوانے پیچھے گزر چکے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں جو ہے پیچھے گزر چکے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جو کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے 10 سال. 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور ایک دم قریبی صحابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس طرح کی کہ ان 10 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اف کہنے کا موقع بھی نہ ملا، اف کہنے کی نوبت بھی نہیں آئی. تو ایسی جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی خدمت کی. اسی طریقے سے گھر کے اندر کی زندگی بھی آپ کو معلوم ہے اور گھر کے باہر کی زندگی بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے. دونوں طرح کی زندگی سے خوب واقف ہیں اور بہت سارے جو ہے غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. بہت ساری
حدیثوں کے آپ راوی بھی ہیں، جن میں سے بخاری کی بھی کچھ حدیثیں ہیں، مسلم شریف کی بھی کچھ حدیثیں ہیں، اور آپ کی حدیثیں سیاہ ستہ میں موجود ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر کتابوں کے اندر بھی آپ کی روایتیں موجود ہیں۔ تو یہاں جو ہے ایمان کی کمی بیشی کے تعلق سے حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، کہ جہنم میں سے اللہ رب العزت جو ہے حکم دیں گے ہر اس آدمی کو نکالنے کا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور جس کے دل کے اندر جو کے برابر ایمان ہو، خیر ہو، اللہ رب العزت اس کے بارے میں حکم دیں گے کہ اس کو جو ہے جہنم سے نکالا جائے۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں شعیرہ کا معنی رائی کا دانہ ہے، لیکن اکثر محدثین کا یہی قول ہے، فرمان ہے کہ شعیرہ کا مطلب جو ہے جو ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہاں فرمائی جا رہی ہے وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، یعنی اللہ رب العزت دوسری مرتبہ حکم دیں گے کہ جہنم سے ہر اس آدمی کو نکالو جس کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی نکال کر کیا کرو؟ جنت میں داخل کرو۔ اور تیسری بات یہاں فرمائی جا رہی ہے وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، تیسری مرتبہ اللہ حکم دیں گے کہ ہر اس آدمی کو جہنم سے نکالو جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ تینوں میں جو ہے یعنی کہ جو اور اسی طریقے سے گیہوں اور ذرے میں فرق ہے۔ اب یہاں جو ہے ہمیں اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں تو جو کا جو دانہ ہے گیہوں کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے، گیہوں جو ہے لمبا آتا ہے ہمارے یہاں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ اللہ حکم دیں گے کہ جس کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو کیا کرو؟ جہنم سے نکالو۔ پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو نکالو۔ تو یہاں جو ہے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کا دانہ جو ہوتا تھا وہ گیہوں کے دانے سے بڑا ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے دانے کو پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے گیہوں کا دانہ بڑا ہوتا ہے، یہ جو ہے زمین کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے اور وہاں کے ماحول کے اعتبار سے دانے جو ہے بڑے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ کاجو جو ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے ہندوستان کے اندر بھی اس کی جو ہے فصل ہوتی ہے، لیکن خصوصاً کشمیر کا جو کاجو ہوتا ہے وہ کاجو جو ہے بہت ہی عمدہ قسم کا ہوتا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے وہ۔ تو وہاں کی فصل میں اور یہاں کی فصل میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں کا جو کاجو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور موٹے پن میں بھی اس کے اندر جو ہے پتلا پن رہتا ہے، وہ اتنا موٹا جو ہے نہیں رہتا جتنا کہ کشمیر کا جو کاجو ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے زمین کے اعتبار سے، فصلوں کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں دانے۔ تو مدینہ منورہ میں اور عرب کے اندر عام طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو کا دانہ گیہوں کے دانے سے بڑا ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے دانے کو پہلے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا گیہوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گیہوں کا دانہ ہمارے یہاں جتنا لمبا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، عام طور سے عرب کے گیہوں کا دانہ اتنا لمبا اور اتنا موٹا نہیں ہوتا، کچھ باریک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی گیہوں کو دوسرے درجے پر ذکر فرمایا گیا۔ اب تیسری بات یہاں آ رہی ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جنت میں بھیجنے کا حکم دیں گے، جہنم سے نکالنے کا حکم دیں گے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟
تو وہ جو ہے گیہوں کا دانہ، جو کا دانہ اور اسی طریقے سے رائی کے دانے سے بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے حضرات محدثین یہ دے کے فرماتے ہیں کہ بھئی دھوپ کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں، جہاں دھوپ لگتی ہے مثال کے اعتبار سے ہمارے گھروں کے اندر روشن دان ہوتا ہے۔ روشن دان کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر کی جو کھڑکی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے روشن دان کہا جاتا ہے۔ تو روشن دان سے جو دھوپ ہمارے گھر میں پڑتی ہے تو وہ دھوپ کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے تنکے اڑتے رہتے ہیں، اس کو جو ہے ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر اتنا بھی ایمان ہوگا، اتنا بھی خیر ہوگا، اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس کے لیے بھی حکم دیں گے کہ بھئی اس کو جہنم سے نکالو، جنت میں بھیجو۔ لیکن یہاں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اس دنیا کے اندر ایک فرقہ ایسا بھی گزرا ہے جو کہ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ بھئی ایمان کو بڑھانے کے لیے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے ایمان کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑتا، گناہوں کی وجہ سے اعمال کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑتا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو ہے یہاں بات کی تردید ہو رہی ہے، ان لوگوں کے بارے میں یہاں جو ہے ان لوگوں کی بات کو توڑا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں اللہ نے جو فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، یا گیہوں یا پھر جو ہے ذرے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی دنیا کے اندر گناہ کیا ہے تو پہلے اس کو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے، جہنم میں ڈال کر ان گناہوں کی سزا دیں گے، سزا بھگتنے کے بعد دوسرے درجے میں جا کر اللہ حکم دیں گے کہ بے فلانے کو نکالو جنت میں بھیجو، فلانے کو نکالو جنت میں بھیجو۔ تو ان لوگوں کی بات کی تردید ہوتی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گناہوں کی وجہ سے ایمان میں کمی نہیں ہوتی، گناہوں کی وجہ سے اعمال میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ہے آج کے مسلمان دنیا کے تقریباً 80% سے زائد لوگ اسی جو ہے غلط خیال میں مبتلا ہیں۔ کبھی جو ہے رمضان کا مبارک موقع آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑی عبادت میں منہمک ہو جاتے ہیں، دن رات جو ہے ان کو دیکھا جائے تو عبادت ہی میں ان کی زندگی جو ہے گزرتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا تو پھر جو ہے مسجد کی صورت نہیں دیکھتے۔ عام طور سے ہوتا رہتا ہے کہ جیسا ہی رمضان آ گیا تو ہماری مسجدیں جو ہے بھر جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بڑی رات ہو جائے، تاخرات ہو جائے تو اس میں باسی لوگ جو ہے عبادت میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ پوری رات سوتے نہیں، نفلی عبادت میں لگے رہتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ موقع گزر جائے تو پھر جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا یہی جو ہے عقیدہ ہے کہ بھئی گناہوں کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، عبادتوں کا جب موقع آئے گا تو خوب عبادت کر لیں گے، بعد میں جو ہے نماز چھوڑ دیں گے، اسی طریقے سے گناہ کریں گے، اسی طریقے سے جو ہے نامحرموں کو دیکھیں گے، سود کا لین دین کریں گے، تو تمام گناہ جو ہے ہم کریں گے، لیکن عبادتوں کا جو وقت آئے گا اس وقت ہم کیا کر لیں گے؟ عبادت خوب کر لیں گے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے ایمان میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ان لوگوں کو بھی یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی تمہارا یہ عقیدہ، تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اصل مسلمان وہ ہے جو پہلے درجے میں دنیا سے جاتے ہی جنت پہ چلا جائے، وہ ایمان والا افضل ہے، لیکن وہ ایمان والا جو کہ جہنم میں جا کر وہاں جو ہے سزا بھگت کر بعد میں جو ہے جنت پہ جا رہا ہے، اس کا اتنا زیادہ مقام نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلا آدمی جو ہے گناہوں سے بچتا تھا دنیا کے اندر، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت اس کو کیا کر دیں گے؟ جنت میں پہلے درجے میں بھیج دیں گے۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، جنت ہمارے لیے ہے، کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے جنت پہ چلے جائیں گے، چلو کچھ دن جو ہے جہنم میں رہیں گے، جہنم سے نکال کر جنت پہ چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے اس طرح کہتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی جتنے ہلکے میں آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، بھئی کچھ دن جہنم میں رہیں گے
جہنم کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے، جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب سے پناہ مانگی ہے، اس عذاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یہاں تک کہ جہنم میں سب سے نچلا درجے کا عذاب، سب سے چھوٹا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا۔ حدیثوں میں بات آتی ہے کہ اس آدمی کو کیا کیا جائے گا، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اس کی گرماہٹ سے اور اس کے جلن سے اس کا دماغ جو ہے ایسا پکنے لگے گا جیسا کہ آج ہم اپنے برتنوں میں، گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جب پکتی ہے تو پکنے کی آواز برتن کے اندر سے آتی ہے، تو اس طرح جو ہے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ تو یہ جہنم میں سب سے چھوٹا عذاب ہے۔ تو جب جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے تو بڑے عذابات کا کیا اس کا جو ہے کچھ ہم کہہ نہیں سکتے، کچھ سن نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے اس طرح کہنا کہ بھئی کچھ دن جہنم میں رہیں گے اس کے بعد جنت پہ چلے جائیں گے۔ لیکن اور ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے بہت سخت ہے۔ دنیا کی آگ آدمی کو لگ جائے تو آدمی برداشت نہیں کرتا، اس سے جو ہے 60 پر 9 درجے جو ہے بڑی ہوئی ہے جہنم کی آگ، تو اس آگ کو انسان کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گناہوں کی وجہ سے ہمارے ایمان پہ کچھ فرق نہیں پڑتا، تو ان لوگوں کو یہاں جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ان لوگوں کو اللہ کیا کریں گے، جہنم میں ڈالیں گے، اس کی سزا دیں گے، اس کے بعد جو ہے جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جہنم میں کتنے دن آدمی رہے گا، اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ وہ اللہ کے پاس علم ہے کہ اللہ رب العزت ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو کتنے دن جو ہے جہنم میں ڈالیں گے۔ اب یہ اسی طریقے سے دوسری روایت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ تمہاری کتاب کے اندر تمہاری کتاب یعنی قرآن شریف کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت ہمارے لیے نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، اس دن ہم کیا کرتے، جشن مناتے، یعنی کہ ہم لوگ کیا ہے خوشی کرتے، فنکشن کرتے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ آیت کون سی ہے؟ تو یہودی کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا مطلب کیا ہے آیت کا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی حج کے موقع پر، عرفات کے میدان میں آپ کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو ہم نے آج مکمل کر دیا ہے، اور آپ کے لیے ہم نے اسلام کو مذہب کے اعتبار سے ہم نے پسند کر لیا ہے کہ آپ کا دین کون سا ہوگا، اسلام، آپ کا مذہب کون سا، اسلام ہوگا، اسلام کو ہم نے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو یہ آیت کے بارے میں یہودی کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو ہم کیا کرتے، اس دن عید کا دن مناتے، خوشی کا دن مناتے، اور اس دن ہم کیا کرتے، خوشی کا اظہار کرتے، فنکشن کرتے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد عرفنا ذلک اليوم والمکان، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ذالک الیوم والمکان، کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، کون سے دن نازل ہوئی اور کون سے مقام پر نازل ہوئی، یہ ہم جانتے ہیں، اور اس کی یہاں جو ہے تائید ہو رہی ہے، اس کی تحقیق ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ نزلت الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم بعرفۃ یوم جمعۃ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ عرفہ کے میدان میں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے، وہو قائم بعرفۃ، آپ
عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ تو مطلب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا کہ بھئی یہ دو چیزیں ہیں، اس میں دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک جمعہ کا دن اور ایک عرفات کا میدان۔ تو یہ دونوں دن ہمارے لیے مبارک دن ہیں۔ جمعہ کا دن ہمارے یہاں عید کا دن ہے۔ جمعہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید المومنین، کہ جمعہ جو ہے مومنین کے لیے عید کا دن ہے، چھوٹی عید ہے۔ اور عرفات کا جو میدان ہے وہاں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس دن نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، اور اس دن پورے دنیا کے حاجی وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور عرفہ کے دن جتنا مجمع عرفات کے میدان میں ہوتا ہے اس سے زیادہ مجمع یا اتنا مجمع دنیا کے کسی اجتماع میں جمع نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں کا مجمع وہاں جو ہے آتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، حاجی آتے ہیں حج کے ارادے سے، اور عرفات کے میدان میں کیا کرتے ہیں؟ وقوف کرتے ہیں، ٹہرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ تو کہتے ہو کہ بھئی یہ آیت اگر ہمارے لیے نازل ہوتی، ہماری کتاب میں آتی، تو ہم کیا کرتے؟ اس دن جو ہے خوشی مناتے۔ آپ تو خوشی منانے کی بات کر رہے ہو، لیکن یہ دو دن ہمارے لیے خوشی کے دن ہیں۔ جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے خوشی اور عید کا دن ہے، عرفات کا دن بھی ہمارے لیے خوشی کا ہے۔ عرفات کا دن کیوں خوشی منانے کا ہے؟ اس وجہ سے کہ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں حاجی حضرات، اور وہاں اللہ رب العزت جو ہے جتنے لوگوں کی وہاں جو ہے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، تمام کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جو ہے یہ دو دنوں کو خوشی مناتے ہیں۔ آپ کا جو کہنا ہے کہ ہم خوشی منائیں گے، تو یہ بات آپ کی جو ہے بالکل جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ ہم تو جو ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم تو جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، کیسے صحابی اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور اسی طریقے سے 40 حضرات کے مسلمان ہونے کے بعد آپ اسلام لا رہے ہیں، اور آپ کی اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک تقویت حاصل ہوئی، ایک مضبوطی ملی اور ایک طاقت ملی مسلمانوں کو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی اور خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہے، خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہے۔ اللہ نے آپ کو امیر المومنین بنایا، اور آپ کا جو عہد کا جو زمانہ ہے، اور اس زمانے میں کئی ممالک آپ کے ہاتھ میں فتح ہوئے، اور آپ سے مکمل جو ہے 530 حدیثیں روایت ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ بخاری کے اندر بھی ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی ہیں، اور کچھ حدیثیں جو ہیں صرف بخاری میں ہیں، کچھ حدیثیں صرف مسلم شریف کے اندر ہیں، کچھ حدیثیں صحاح ستہ کے اندر ہیں، کچھ حدیثیں اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو مکمل جو ہے آپ سے حدیثیں جو نقل ہو رہی ہیں 530 حدیثیں نقل ہو رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک شہادت بھی ہو اور موت کہاں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، یعنی مدینہ منورہ میں۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو آپ ایک مرتبہ جو ہے محدثین فرماتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اور سن 20 ہجری کے آخر میں ایک مرتبہ آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے۔ ابو لولو جو کہ مجوسی تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے آ کر خنجر جو ہے پہلے سے اس نے زہر لگا کے رکھا تھا خنجر کو، اور وہ خنجر آ کے آپ کے پیٹ میں جو ہے اس نے جو ہے گھسا دیا اور آپ کو جو ہے قتل کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی تدفین کب ہو رہی ہے؟ محرم کے مہینے میں، اور سن 20 ہجری میں آپ کی تدفین عمل میں آ رہی ہے، یعنی کہ
درمیان کا جو وقت ہے ذی الحجہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے بعد سال مکمل ہو جاتا ہے، اسلامی سال، اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، تو محرم کے مہینے ذی الحجہ کے اخیر میں سن 2003 ہجری میں آپ کو جو ہے شہادت ملی، یعنی کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے ابو لولو مجوسی نے زہر آلود خنجر کو آپ کے پیٹ میں جو ہے گھسا دیا، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ تو اس کے بعد اسی جو ہے بیماری میں آپ مبتلا تھے محرم کے مہینے میں، یعنی کہ دوسرا مہینہ سن 2004 ہجری، سال بھی بدل گیا، مہینہ بھی بدل گیا، اس مہینے میں جا کر آپ کی شہادت ہو رہی ہے۔ اور آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں آپ کی جو ہے تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ جو ہے آپ کی مختصر سوانح ہیں۔ ویسے تو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو تاریخ ہے بہت بڑی تاریخ ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، ان تمام باتوں کو یہاں جو ہے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہاں جو ہے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی یہاں جو دو روایتیں آئی ہیں، دو روایتوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایمان کی کمی پیشے کا اعتبار ہے۔ جو آدمی گناہوں سے نہیں بچتا، عبادت کرتا رہتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جو آدمی گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے، عبادتوں کو چھوڑتا رہتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے حشر کے میدان میں کہ بھئی جس کا ایمان مکمل ہوگا، جس کے اعمال مکمل ہوں گے، پہلے درجے میں اس کو جنت میں بھیج دیں گے، اور جس کا ایمان مکمل نہیں، جس کے اعمال مکمل نہیں، ان کو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ جہنم میں ان کو جلا کر اس کے بعد جا کر اللہ رب العزت ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے، اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کی نگرانی کرنے کے، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو بڑھانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔